بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ویلاگ میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عرب ریاستوں میں امریکی فوجی اڈوں کا جواز کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے امریکہ نے عرب ریاستوں میں اپنے فوجی اڈے بنائے ہیں، اور ان فوجی اڈوں سے امریکہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور عرب ریاستیں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ 100 سال پہلے جو دنیا کی تقسیم، خاص طور پر ہمارے عرب اور ہندوستان میں اور ترکی کی جو خلافت عثمانیہ کی تقسیم ہوئی ہے، اس کے بعد عرب ریاستوں کا وجود تخلیق ہوا ہے۔ اس سے پہلے عرب ریاستیں ان ناموں کے ساتھ موجود نہیں تھیں۔ مثلا سعودی عرب کے نام سے ریاست نہیں تھی، عرب تھا، عراق بھی ایک جگہ تھی، شام بھی ایک جگہ تھی، لیکن یہ والی تقسیم جو ہے، یہ والی جو باؤنڈریز ہیں، یہ اس سے پہلے موجود نہیں تھیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر موجودہ تناظر میں اگر آپ غور کریں گے تو ایران کے جو تحفظات ہیں، ایران ایک ریاست ہے جو بہت پرانی ہے، جس کی بڑی ایک لمبی چوڑی ہسٹری موجود ہے۔ اگر ایران کے عرب ریاستوں میں امریکی اڈوں پر تحفظات موجود ہیں تو اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیں، ایران میں شیعہ مسلمان آباد ہیں، عرب ریاستوں میں کسی جگہ کوئی سنی مسلمان موجود ہیں، کسی جگہ شیعہ مسلمان موجود ہیں، کسی جگہ اہل حدیث مسلمان ہیں، کسی جگہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ مسلمانوں کی جو مذہبی تقسیم ہے، اس بنیاد پر اس وقت کی 100 سال پہلے کی جو سپر پاورز تھیں، جن میں امریکہ بھی شامل تھا، جن میں برطانیہ، تاج برطانیہ بھی شامل تھا، جس میں رشیا بھی شامل تھا، ان لوگوں نے مل کر عرب کی تقسیم کی ہے، اور اسرائیل کا وجود بھی اسی تقسیم کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کا کوئی وجود یہاں پر اسرائیل نام کی کوئی ریاست یہاں پر موجود نہیں تھی۔ یہودیوں کو ایک خاص مقصد کے تحت لا کر یہاں پر بسایا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ عرب ریاستوں میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں، ان کے پیچھے جواز کیا ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عرب ریاستوں کو ایران سے خطرہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایران کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہے۔ ایران نے کبھی نہیں کہا کہ وہ UAE پر، سعودی عرب پر یا شام پر یا عراق پر قبضہ کر لے گا۔ لفظ کیا ہے؟ قبضہ کر لے گا۔ حملہ ہو جانا، اختلافات ہونا، جنگ ہو جانا، یہ ایک الگ چیز ہے، قبضہ کر لینا ایک مختلف چیز ہے۔ ایران کے کوئی ایسے توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، اسرائیل کافی عرصے سے گریٹر اسرائیل کا ایک نعرہ لگا رہا ہے، اور گریٹر اسرائیل میں اس نے عرب ریاستوں کو شامل کیا ہوا ہے۔ اچھا، ان عرب ریاستوں کو جو شامل کیا ہے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرب ریاستوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور عرب ریاستوں میں فوجی اڈے کس کے ہیں؟ امریکہ کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا دوست امریکہ عرب ریاستوں پر اسرائیلی قبضے میں اسرائیل کی مدد کرے گا۔ موجودہ جنگ بھی اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور آج سے پہلے جتنی بھی ہسٹری موجود ہے، اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں، ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کیا ہے۔ اچھا، دوسری اس میں ایک چیز اور پہلو بھی ہے غور کرنے کے لیے، کہ اگر اسرائیل نے عرب ریاستوں پر قبضہ نہیں کرنا، تو پھر امریکی فوجی اڈوں کا جواز یا یہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنی جو عالمی سپریمیسی ہے اس کو
قائم رکھنے کے لیے عرب ریاستوں میں اپنے فوجی اڈے قائم رکھ رہا ہے، اس نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس نے عالمی سپریمیسی کس کے خلاف قائم رکھنی ہے؟ چین کے خلاف اور رشیا کے خلاف، یا بحیرہ عرب میں یا آبنائے ہرمز میں، یہاں پر اس نے اپنی عالمی سپریمیسی قائم رکھنی ہے۔ لیکن اگر یہ سپریمیسی اس کی چیلنج ہو چکی ہے، ایران نے چیلنج کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے امریکی فوجی اڈے ختم ہونے چاہیے۔ دیکھیں، اگر امریکی فوجی اڈوں کا مقصد عرب ریاستوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، تو عرب ریاستوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکا امریکہ کی طرف سے، بلکہ اس نے عرب ریاستوں میں موجود اپنے اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال کیا ہے، عرب ریاستوں کے پڑوسیوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ امریکہ تو یہاں سے چلا جائے گا، لیکن پڑوسیوں نے یہیں پر رہنا ہے۔ اگر پڑوسیوں نے یہاں پر رہنا ہے تو اس تنازع کی وجہ سے جو امریکہ کے فوجی اڈے یہاں پر موجود ہیں، اس تنازع کی وجہ سے عرب ملکوں کے اور ایران کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکیں گے۔ امریکہ یہاں سے چلا جائے گا، امریکہ ان عرب ریاستوں کو بلیک میل بھی کرتا رہے گا اور ان سے پیسے بھی لیتا رہے گا، ان سے تیل بھی لیتا رہے گا، لیکن ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ہمیشہ ہی وہ ناکام رہا ہے۔ اس نے اگر کبھی کوئی کوشش کی ہے تو کویت میں عراق کا جو انویژن تھا اس میں اس نے کویت کی مدد کی ہے، حالانکہ عراق بھی اس کی ڈمی گورنمنٹ تھی، عراق میں بھی اس کی ڈمی گورنمنٹ تھی۔ اس نے عراق کو استعمال کیا، ایران کے خلاف بھی، کویت کے خلاف بھی، اور آج تک وہاں سے وہ بینیفٹس لے رہا ہے تیل کی صورت میں۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب ریاستوں میں امریکہ کے فوجی اڈوں کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ تو وہ عرب ریاستوں کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے، نہ اس نے کیا ہے موجودہ جنگ میں، بلکہ اس نے عرب ریاستوں میں موجود اپنے ہوائی اڈوں کو، اپنے فوجی اڈوں کو ایران کے خلاف ہوائی حملوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر ایران جوابی طور پر کوئی حملہ عرب ریاستوں پر کرتا ہے تو اس کے اثرات عربوں کے اور ایرانیوں کے آپس کے تعلقات میں خلیج اور زیادہ واضح بڑھ جائے گی۔ امریکہ کا ٹارگٹ صرف ایک نہیں ہے، امریکہ کا ٹارگٹ صرف ایران نہیں ہے، امریکہ کا ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو اس علاقے کا چودھری بنا دیا جائے۔ وہ ایران کو ختم کر کے اسرائیل کو چودھری بنانا چاہتا ہے اس علاقے کا، اور ایران کے خاتمے کا مقصد ایک ہی ہے، ایران کو تباہ کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، وہ عربوں کو تحفظ فراہم کرنا نہیں ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اسرائیل ایک ڈومینیٹنگ پاور بن جائے گا اس پورے خطے میں، پورے عربوں کے درمیان، اور امریکہ اسرائیل کے ذریعے عربوں کو بلیک میل بھی کرے گا اور ان کو خراب بھی کرتا رہے گا۔ یہاں پر ہم آج کا اپنا ویلاگ ختم کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔